قتیبہ بن مسلم ایک عظیم مجاہد خلیفہ ولید بن عبد الملک کے عہد میں عظیم جرنیل قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ السلام نے صرف بلاد و ماوراء النہر کی فتح پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ وہ چلتا گیا اور فتوحات کا سلسلہ طویل تر ہوتا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع تر کر دیا۔ اس عظیم فتح نے ایک لشکر جرار لے کر 96 ہجری کے شروع میں چین پر چڑھائی کر دی۔ جب یہ عظیم جرنیل چین کی طرف گامزن تھا تو راستے میں اس کو ولید بن عبد الملک کی وفات کی خبر ملی، مگر افسوسناک خبر نے بھی اس کو جہاد چین سے واپس نہیں ہونے دیا، بلکہ اس عظیم فاتح نے اپنا سفر جاری رکھا اور کہا ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے قتال کرتے ہیں، اور کہا یہ چین کی طرف اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ چین کی سرحد تک جا پہنچا اور اپنا وفد سفارت ایک ماہر ترین مگر انتہائی صادر مخلص سفیر حبیرہ بن المشرج الکلابی رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں شاہ چین کے دربار میں بھیجا۔ سفارت کے چند تبادلوں کے بعد ایک روز چین کے بادشاہ نے قتیبہ کے سفیر حبیرہ سے کہا تم اپنے جرنیل قتیبہ کے پاس واپس چلے جاؤ اور اسے کہو کہ اپنی فوجیں لے کر چین سے واپس لوٹ آئے۔ میں اس کی حرص کو بھی جان گیا ہوں جو چین کی دولت اور مال و متاع میں تمہارے جرنیل کی ہے، اور میں یہ بھی جان گیا ہوں کہ تم کس قدر کم تعداد میں ہو، سو تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم واپس لوٹ جاؤ، ورنہ میں ایسا لشکر بھیجوں گا جو تم سب کو ہلاک کر دے گا۔ اس پر قتیبہ بن مسلم کے سفیر حبیرہ نے کہا کہ بادشاہ کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ وہ لشکر قلیل العدد کیسے ہو سکتا ہے جس کا پہلا گھوڑا چین کے محل کے دروازے پر کھڑا اپنے سموں سے چنگاریاں اڑا رہا ہے اور آخری گھوڑا مدینہ کے میدانوں میں ہے، اور کیسے بادشاہ چین اس جرنیل کو حریص ہونے کا طعنہ دیتا ہے جو پوری دنیا کو فتح کر کے اپنے پیچھے چھوڑ کر صرف جہاد کے لیے چین پر حملہ آور ہے، اور رہا تیرے قتل سے ڈرانا اور خوف دلانا تو سن، اے بادشاہ چین، ہماری تو مقررہ مدتیں اور عمریں ہیں، اور جب وہ اجل پوری ہو جائیں گی تو ہم مجاہدوں کے لیے سب سے بہتر باعزت موت قتل ہی ہوتی ہیں، بس ہم قتل فی سبیل اللہ سے نہ تو ڈرتے ہیں اور نہ ہی اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اس پر گھبرا کر بادشاہ چین نے بالآخر ہار مانتے ہوئے کہا کہ پھر تم ہی بتاؤ، اب تمہارے جرنیل کو کون سی بات راضی کر سکتی ہے کہ وہ ہماری جان بخش دے اور ہم جنگ سے بچ جائیں۔ اس پر حبیرہ نے جواب دیا کہ میرے جرنیل نے قسم کھائی ہے کہ وہ چین کی سرحد سے واپس نہیں جائے گا یہاں تک وہ ملک چین کو اپنے جہادی گھوڑوں سے روند نہ دے، چینیوں کی گردنوں پر غلامی کی مہر نہ لگائے، اور جب تک اسے جزیہ نہ دیا جائے۔ اس پر چین کے بادشاہ نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا کہ ہم کو سب شرطیں قبول ہیں، ہم اپنے ملک کی مٹی تمہارے جرنیل کی خدمت میں بھیج دیتے ہیں، وہ اس پر قدم رکھ دے، اور اپنے بعض بیٹے بھیج دیتے ہیں، وہ ان کی گردنوں پر غلامی کی مہر لگا دے، اور جو بھی رقم وہ فی کس مقرر کریں ہم دینے کو تیار ہیں۔ پھر شاہ چین نے سونے کے تھال منگوائے جن میں چین کی مٹی بھر کر قتیبہ بن مسلم کی خدمت میں بھیجی، اور ریشم اور سونے کے ہدایہ اور تحائف بھیجے، اور 4 مختلف بادشاہوں کے بیٹے بھیجے جو غلام بنے۔ اسی طرح وفد چین سے چل کر قتیبہ بن مسلم کی خدمت میں مجاہدین کے مقصد میں پہنچا۔ اس پر قتیبہ بن مسلم نے شہزادوں کو غلام بنا کر واپس بھیج دیا، جبکہ ان پر غلامی کی مہر لگ چکی تھی۔ تھالوں میں موجود چین کی مٹی پر پاؤں رکھا اور جزیہ وصول کیا، اور پھر واپس کا سفر اختیار کیا۔